جی جی، یہاں سے پڑھیں گے فتح اموریہ۔ جی یہاں سے فتح موریہ اور جنگ روم۔ جی جی جی، یہیں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اموریہ اور جنگ روم۔ باب خرمی جب اسلامی لشکر کے محاصرے میں آ کر بہت تنگ اور مجبور ہوا تو اس نے ایک خط نوفل بن میکائیل قیصر روم کے نام روانہ کیا۔ اس میں لکھا کہ مدثم نے اپنی تمام کمال فوجی میرے مقابلے پر روانہ کر دی ہیں۔ بغداد اور سامرہ اور تمام صوبے اس وقت فوجوں سے خالی ہیں اور تمام سرداران لشکر میرے مقابلے میں مصروف پیکار ہیں۔ آپ کو اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں مل سکتا۔ آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اسلامی مدقہ کو فتح کرتے ہوئے بغداد تک چلی جائیں۔ بابک کا مدعا یہ تھا کہ اگر قیصر روم نے حملہ کر دیا تو اسلامی فوج کے دو طرف تقسیم ہونے سے میرے اوپر کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ قیصر اس خط کو پڑھ کر 1,00,000 فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا، مگر اس وقت بابک کی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر پوری طاقت سے اس کے صد راہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نوفل نے سب سے پہلے زبترا پر شبخون مارا اور وہاں کے مردوں کو جو مقابلے پر آئے قتل کر ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اس کے بعد ملفیہ کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں بھی یہی طرز عمل اختیار کیا۔ متسم کے پاس 29 ربیع الثانی سن 223 ہجری کو زبترا اور ملتیا کے مفتوح و برباد ہونے کی خبر پہنچی۔ اس خبر کو بیان کرنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاشمیہ عورت کو رومی کشا کشا لیے جاتے تھے اور وہ متسم کو پکارتی جاتی تھی۔ اس کا مطلب کیا؟ رومی کشا کشا لیے جاتے تھے؟ مطلب اس کو بے عزت طریقے سے لے ہی جا رہے تھے۔ ہاں۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، پھر سے تیسرے پہ جانا، اوکے۔ اور وہ متسم پکارتی جاتی تھی۔ یہ سنتے ہی متسم لبیک لبیک کہتا ہوا تخت خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کوچ کا نقارہ بجوا دیا۔ لشکر اور سرداران لشکر اور مجاہدین کا ایک گروہ کثیر متسم کے ہم رکاب تھا۔ متسم نے جیف بن انبسا اور عمر فرخانی کو تیز رو سواروں کے دستے دے کر آگے روانہ کر دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو زبترا پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اطمینان دلائیں اور رومیوں کو مار بھگائیں۔ یہ دونوں سردار زبترا میں پہنچے تو رومی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ ان کے بعد خلیفہ متسم بھی مع لشکر پہنچ گیا۔ وہاں خلیفہ نے معلوم کیا کہ رومیوں کا سب سے زیادہ مشہور و مضبوط اور اہم شہر کون سا ہے۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ آج کل شہر امواریہ سے زیادہ مضبوط و مستحکم قلعہ و شہر دوسرا نہیں ہے، اور وہ اس لیے بھی زیادہ اہم شہر ہے کہ قیصر روم نوفل کی جائے پیدائش ہے۔ متسم نے کہا کہ زبترا میری جائے پیدائش ہے، اس کو قیصر نے غارت کیا ہے، تو میں اس کے جواب میں اس کی جائے پیدائش یعنی امواریہ کو برباد کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس قدر آلات جنگ اور سامان حرب فراہم کیا کہ اس سے پہلے کبھی فراہم نہ ہوا تھا۔ پھر اس نے مقدمۃ الجیش کی افسری اشناس کو دی۔ محمد بن ابراہیم بن موصب کو اس کا کمکی مقرر کیا۔ میمنہ پر ایتاخ کو اور میسرہ پر جعفر بن دینار خیاط کو مقرر کیا۔ قلب کی افسری اجیب بن امبسا کو دی۔ اس نظام کے بعد بلاد روم میں داخل ہوا۔ ان تمام افواج کی اعلیٰ سپہ سالاری اجیب بن امبسا کے سپرد کی۔ مقام سلوقیہ پہنچ کر نہرس کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام ترسوس سے ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ خلیفہ متسم باللہ نے افشین کو آرمینیا اور آذربائیجان کا گورنر بنا کر آرمینیا کی جانب بھیج دیا۔ افشین آرمینیا سے اپنا لشکر لے کر بلاد روم میں داخل ہوا۔ لشکر اسلام کے ایک دستے نے آگے بڑھ کر مقام انگورا کو فتح کیا اور وہاں سے غلہ کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ آیا جس کی مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی۔ قیصر روم نے لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر مقام انگورا پر ہی مقابلہ کرنا چاہا تھا اور یہی ہر قسم کے سامان و غلہ فراہم تھا، لیکن یہاں کی متعینہ فوج میں اس کے افسر میں اتفاقاً ناچاکی ہوئی اور فوج ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔
اس عرصے میں قیصر خود سرحد آرمینیا کی طرف افشین کو روکنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں سے شکست کھا کر انگورا کی طرف لوٹا تو یہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس حالت میں وہ مجبوراً اموریہ کی جانب متوجہ ہوا اور وہیں ہر قسم کی تیاری اور مارکا آرائی کا سامان فراہم کیا۔ چاروں طرف سے فوجوں کو فراہم کر کے ہر قسم کے آلات حرب و سامان جنگ کی فراہمی میں مصروف ہو گیا۔ ادھر خلیفہ متسم نے انگورا میں قیام کر کے افشین کا انتظار کیا۔ یہاں افشین نے حاضر ہو کر ہم رکابی کا فخر حاصل کیا۔ ماہ شعبان سن 223 ہجری کی آخری تاریخوں میں خلیفہ متسم نے مع فوج مقام انگورا سے کوچ کیا۔ یہاں سے مقصد جنگ روانہ ہوا تو افشین کو میمنہ پر اشناس کو میسرہ پر معمور کیا اور خود قلب میں رہا۔ غرض لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر شہر اموریہ کا محاصرہ کر لیا اور مورچے قائم کر کے ثبات اور دبابوں کے ذریعے فصیل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ غرض سن 2 ہجری میں سن 2 رمضان نہیں چھ سن چھ 6 سن 6 رمضان سن 223 ہجری سے آخری شوال سن 223 ہجری تک یعنی 55 روز اموریہ کا محاصرہ رہا۔ بالآخر مسلمانوں نے اموریہ کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو گرفتار و قتل کیا۔ مال غنیمت کو معتصم نے 5 روز تک فروخت کرایا، پھر جو باقی بچا سب کو جلا دیا۔ پھر فوج کو حکم دیا کہ اموریہ کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دو۔ چنانچہ فوج نے اس کام کو انجام دے کر اموریہ کو برباد کر دیا۔ قیصر نوفل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو اپنے سپہ سالاروں میں تقسیم کر کے ترسوس کی جانب کوچ کیا۔ چلیں جی، بس یہاں تک پڑھیں۔